السلام علیکم۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تب سے ہی عوام بڑی پر امید بھی تھی اور عوام بڑی خوش بھی تھی کہ عمران خان کی حکومت آئی ہے، نیا پاکستان بنے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمیں نوکریاں ملیں گی، گھر ملیں گے اور بہت ساری سہولیات ملیں گی، پاکستان ترقی کر جائے گا۔ لیکن ایسا بہت کچھ نہیں ہوا۔ جو عمران خان نے وعدے کیے، دعوے کیے، ان میں سے بہت کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے، لیکن جو ہو چکے ہیں ان پر بھی ضرور بات کرنی چاہیے تاکہ جو اپریسیشن کا ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ اور جب عوام پوری اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، فوج کامیاب ہوتی ہے، اور عوام جب اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوا کرتی ہے تو پھر حکومتیں کامیاب ہو جایا کرتی ہیں اور ملکوں کو بدحالی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے کر جانے میں کامیاب ہو جایا کرتی ہیں۔ آج بھی میں آپ کو اپنی اس موجودہ حکومت کے کچھ ایسے کام بتاؤں گا، کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جو ہمارے سامنے ضرور آنی چاہیے تاکہ ہم مایوسی کا شکار نہ ہو، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، ہمارا ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے یا ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ جو باشعور پاکستانی ہیں وہ سمجھ سکیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے حکومت نے۔ اور اس اعلان کے بعد جو نوجوان طبقہ ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہوتے ہیں ان کو بڑی سہولت ہو جائے گی، کیونکہ نوجوانوں کے لیے فیوچر بنانا اور پھر گھر بنانا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بڑا ایزی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے 2 ماہ کے دوران ہوئیں اور جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت ہمارے لیے کر کیا کچھ رہی ہے۔ ان میں سب سے بڑا جو ایک پروجیکٹ تھا احساس پروگرام، جس کے ذریعے 62 ارب روپے جو ہیں وہ لگائے گئے اور غریب لوگوں کا ساتھ دیا گیا۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس میں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا۔ پچھلے 2 ڈیموں پر کام شروع ہو چکا ہے جن پر بڑے طویل عرصے سے بات تو کی جاتی تھی مگر کام شروع نہیں ہو سکتا تھا۔ اب پچھلے 1 ماہ کے دوران ان کے اوپر کام ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح پچھلے مہینے $80 کروڑ اور 3 جولائی تک $23 کروڑ کے جو قرض ہیں وہ بھی واپس کیے گئے ہیں۔ قرضے جو پاکستان کو کبھی ترقی نہیں کرنے دیتے تھے، قرضے جن کی وجہ سے ہماری جو غربت ہے، ہماری پسماندگی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، اب یہ قرضے واپس کرنے کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور ہم قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد جو ہمارا پیسہ ہے وہ ہماری عوام پر لگے اور ہم ترقی کی جانب چلنا شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جولائی کے مہینے میں ضرورت سے زیادہ بجلی سسٹم میں موجود ہونا بھی بہت بڑا معجزہ ہے پاکستان میں، اور ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ جو کرونا کیسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی آفت تھی پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی بہت بڑی آفت تھی، لیکن ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا جو عمران خان نے لگایا تھا، جس کی تعریف پوری دنیا کے ممالک نے کی ہے، اسپیشلی جو عالمی ادارے صحت ہے اس نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ اچھا اقدام تھا اور اچھا تجربہ تھا۔ اس پہ اوپر عمل کر کے بہت سارے ممالک اپنے ممالک میں جو کیسز ہیں وہ کم کر سکتے تھے کرونا کے، الحمدللہ پاکستان میں بھی کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا اس کے ساتھ ایک بڑی خوشخبری یہ بھی آئی تھی کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تجارتی خسارے میں $10 ارب کی کمی آئی ہے۔ اگلے مہینے پاکستان میں 8 ملکی ٹورزم کانفرنس منعقد کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 8 ملک جو ہیں وہ پاکستان میں کانفرنس کریں گے اور جو ہماری سیاحت ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اور ہماری سیاحت الحمدللہ پاکستان میں ایسے مقام ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور پوری دنیا پاکستان آنے کی خواہش بھی رکھتی ہے، پاکستان کو دیکھنے کی بھی خواہش رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری سیاحت بہتر ہوگی اور پاکستان میں جو سیاح ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ وینٹیلیٹرز پاکستان نے بنانا شروع کر دیے، پوری دنیا بند تھی، پوری دنیا پریشان تھی، پوری دنیا اس وبا سے لڑنے کے لیے اقدامات کر رہی تھی، تو اس دوران پاکستان نے وینٹیلیٹر بنائے اور جو پوری دنیا کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور اسپیشلی پاکستانیوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ جب پوری دنیا میں ایمرجنسی کی سچویشن تھی تو اس سچویشن کے اندر بھی پاکستان نے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ وینٹیلیٹر بھی بنائے، جو ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کی تاریخ میں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی پاسپورٹ میں 6 درجے کی بہتری آئی ہے۔ عمران خان کا جو وعدہ تھا کہ میں پاسپورٹ کو عزت دوں گا، تو الحمدللہ وہ بھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ کامیابی یا ترقی یا تبدیلی ایک دن میں یا 1 گھنٹے میں یا 1 سال میں نہیں آتی ہوتی، آہستہ آہستہ آتی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ہدف بھی مکمل کرنا شروع کر دیا ہے FBR نے، یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان سے ٹڈی دل کا خاتمہ ہوا جو انڈیا میں اب تک نہیں ہو سکا ہے، یہ بھی اچھی خبر ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ٹڈی دل کرونا کی طرح ہی ایک وبا ہے، تو یہ جن ممالک میں ہے وہاں کے جو کسان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلوائے، کیونکہ یہ اس کا سب سے زیادہ فرق غریب کسانوں پر ہی ہے۔ اور غریب کوئی بھی ہو، چاہے پاکستانی ہو چاہے بھارتی ہو، اگر وہ بھوک سے مرے گا، اگر اس کے بچے بھوک سے مریں گے، اگر وہ بنیادی ضروریات اس کے پاس نہیں ہوں گے، اگر اس کے پاس بنیادی حقوق نہیں ہوں گے، تو افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو نجات دے۔ اس کے ساتھ ہی تمام انکوائری کمیشن رپورٹس جو پہلے نہیں سامنے آتی تھی سیاسی مقاصد کے لیے، وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان نے، یہ بڑی عجیب سی ایک اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے بچت کی اپنے بجٹ میں سے اور 59 کروڑ اور وزیر اعظم نے 10 کروڑ روپے جو ہیں وہ ہمارے
قومی جو خزانہ ہے اس میں جمع کروایا ہے. یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ایک وعدہ تھا عمران خان کا کہ میں بچت کروں گا عوام کی اور عوام کے پیسے کی حفاظت کروں گا, تو الحمدللہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا, اگر یہ ہمارے پروجیکٹس اسی طرح آگے چلتے رہے اور ہماری ترقی کے یہ جو منازل ہیں آہستہ آہستہ ہی صحیح اگر طے ہوتی رہی, تو بہت جلد انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب پاکستان بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا. اور آخر میں وہی بات میں نے کرنی ہے آپ سے کہ چونکہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت, اس نے ہمیشہ کوشش کی پاکستان کو نقصان دینے کی, پاکستان کو ختم کرنے کی, پاکستان کی بقا کو خطرے میں ڈالنے کی, پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے کی, تو اس کی ان دہشت گردانہ کارروائیوں, اس کی اس دہشت گردانہ سوچ, اسپیشلی مودی اور مودی کی جو فوج ہے اس کی, ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے, ان کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے جو میرا ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا بکا کھوجی کے نام سے, جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کر کے اس کا جب چینل کھلے گا اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے, تاکہ آپ کو ہماری بھارت کو جو ہم اوقات دکھاتے ہیں اس حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ بر وقت موصول ہوتی رہیں. اور بہت ساری دعاؤں میں پاکستان کو یاد رکھیے گا, بہت ساری دعاؤں میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یاد رکھیے گا, بہت ساری دعاؤں میں خالصتان حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے اپنے سکھ بھائیوں کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو اور سکھوں کو بھارت کی ظالمانہ پالیسیوں سے اور بھارت کے مظالم سے جلد از جلد نجات دے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.